الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا बस अगर वो ईमान लाए जिस तरह के ईमान लाए हो तुम, बस ताकीक वो हिदायत पा जाएंगे। वइन तवल्लौ, और अगर वो रूगर्दानी करें, एराज करें, फइन्नमा हुम फी शिकाक, बस बेशक वो जिद में और हट दर्मी में पड़े हुए हैं। फसयक्फीकहुमुल्लाह, बस उनके लिए काफी है अल्लाह आपकी तरफ से। वहुव समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है।
صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کیا اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغا، اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائی، اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں یہود اور نصارہ کی طرف سے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو اور سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہو تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ تو اس کا جو اللہ رب العزت نے جواب دیا گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا کہ ہم نہ تو یہودیت کو اپنائیں گے نہ نصرانیت کو، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں کہ جو صرف ایک اللہ کے ہو کر رہے تھے اور جو شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس میں اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خطاب کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ایمان کو ایک نمونہ عمل قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو وہ ہدایت پائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو معیار حق بنا دیا گیا کہ قیامت تک جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں اور جتنے بھی فرقے بنیں گے ان کے لیے معیار حق حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں کہ ان کو پرکھا جائے گا۔ ان کے پرکھنے کے لیے جو کسوٹی ہے وہ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کا اعتقاد ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افترق بنی اسرائیل علی 72 فرقہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب اپنے اعتقاد اور اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک فرقہ کے کہ وہ حق پر ہوگا،
اور وہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، وہ حق پر رہنے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، کہ جس طریقے کے اوپر آج کے دن میں قائم ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے کے اوپر قائم ہیں، جو لوگ اس طریقے کے اوپر قائم ہوں گے وہ حق پر ہوں گے اور وہ ناجی ہوں گے۔ اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو شامل فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس سے معلوم ہوا کہ پہلا معیار آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اکرام۔ تو فرمایا کہ قیامت تک جتنے فرقے آنے والے ہیں ان میں سے وہی فرقہ ناجی اور حق پر ہوگا جو میرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی فرقے آئیں گے ان کا حق اور باطل پر ہونا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ذریعے سے پرکھا جائے گا، اور اس میں سب سے پہلی جو چیز دیکھی جائے گی وہ یہ کہ ان کی صحابہ کے ساتھ محبت ہے یا نہیں، صحابہ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھے گا فبحبی احبہم، وہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھے گا، ومن ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا فببغضی ابغضہم، وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھے گا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو فرمایا میرے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دے، تو وہ میرے ساتھ محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ میرے صحابہ سے بھی محبت رکھے گا، اور جس کے دل میں میرے بارے میں بغض ہوگا تو اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر صحابہ کا بھی بغض ڈال دیا جائے گا، تو وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے بھی بغض رکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو فرقہ صحابہ کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، صحابہ کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ ناحق پر ہے، باطل پر ہے، وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو معیار حق بنا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کے اندر، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سب کے سب عادل ہیں، پاک باز ہیں، پارسا ہیں، اور صحابہ کی وہ شان ہے کہ اللہ نے من حیث الطبقہ، اس پورے کے پورے طبقہ کو محترم اور مقدس قرار دیا،
کہ جتنا بھی طبقہ ہے یہ باعث خیر ہے، یہ محترم ہے، یہ مقدس ہے، یہ تقدس رکھنے والا طبقہ ہے، کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔ اور قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے اللہ نے صحابہ کے اس طبقہ کی تقدس کو بیان فرمایا۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اسلام کی پہلی پکار پر لبیک کہنے والے، خواہ وہ مہاجر ہوں یا انصار، یا ان کی سچے دل سے تابعداری کرنے والے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ اس میں اللہ نے صحابہ کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا اور جانبین سے رضامندی کا اعلان ہے کہ اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ اور اعلان رضا اللہ نے قرآن کے ذریعے سے فرمایا کہ جو دوامی کتاب ہے جس کا وجود قیامت تک باقی رہے گا، بلکہ فرمایا قیامت سے آگے جنت کے اندر بھی باقی اور جاری اور ساری رہے گا، تو یہ اعلان رضا بھی دوامی ہے۔ اور ایک اعتبار سے قرآن کریم ابدی کتاب ہے تو اعلان رضا بھی ابدی ہے کہ جس کا اطلاق ہر دور میں، ہر زمانے میں ہوگا، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا، کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ اس رضا میں کسی قسم کا کوئی فرق پڑے۔ اللہ ہمیشہ صحابہ سے راضی رہیں گے اور صحابہ ہمیشہ اللہ سے راضی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کی زندگی کو معیار حق بنایا ہے۔ قیامت تک جتنے بھی آنے والے فرقے ہیں ان کو ان کے ذریعے سے پرکھا جائے گا، اور پہلی چیز ہوگی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے دلوں میں صحابہ کے ساتھ محبت ہے یا نہیں۔ اگر صحابہ کو گالم گلوچ کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کے ساتھ عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ناحق پر ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اس فرقہ کے حق اور باطل کو جاننے کے لیے وہ یہ ہے کہ اعتقاد کو دیکھا جائے گا کہ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر ان کا ایمان اور عقیدہ صحابہ کے ایمان اور عقیدہ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اس کے موافق اور مطابق ہے، تو وہ حق پر ہیں، اور اگر اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو وہ باطل پر ہیں۔ جن چیزوں کے اوپر صحابہ نے ایمان لایا اس کے اوپر اسی طرح ایمان رکھنا، اس میں نہ کمی کرنا نہ اس کے اندر زیادتی کرنا۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول اور آخرت کے اوپر اسی طریقے سے ایمان رکھا جائے جس طرح اللہ کے رسول کا ایمان تھا اور اللہ کے رسول کے صحبت یافتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان اور اعتقاد۔ اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز کے اندر کمی اور زیادتی کی جائے گی، افراط اور تفریط سے کام لیا جائے گا، تو فرمایا کہ یہ ایمان کے منافی ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان کے دعوے دار تو سبھی ہیں، مشرکین اور بت پرست وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یہود اور نصارہ بھی ایمان کے دعوے دار، اور ہر دور کے اندر ہر ایک ملحد اور ہر ایک زندیق
اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن فرمایا کہ ان کے ایمان جو ہے وہ صحابہ کے ایمان کے مطابق نہیں ہوتا۔ مشرکین اور بت پرست جو ہے ان میں سے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتوں کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، اور بعض نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو، خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، یہ تم نے تقسیم کی تو کیا بھونڈی تقسیم کی۔ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، پاک ہے، سبحان ہے، اس کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن تم اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے۔ تو یہاں پر افراط اور تفریط ہوئی، بعض نے سرے سے انکار کر دیا کہ فرشتوں کا وجود ہی نہیں ہے، اور بعض نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کے خلاف تھا کہ صحابہ کا اس طرح ایمان نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کا یہ دعویٰ مردود ہوا اور نامقبول ہوا، وہ ضلالت اور گمراہی میں جا پڑے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ تھے کہ بعض نے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی مخالفت کی کہ انبیاء کی مخالفت میں، ان کی عداوت میں، ان کی دشمنی میں حد سے تجاوز کر دیا۔ ایک دن کے اندر یہود نے 70 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، اور ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے 300 نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی حق کے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور دنیا میں کسی نبی کے قتل سے بڑھ کر کے کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرف تو اتنا غلو ہے، اتنی مخالفت ہے، اتنی نفرت ہے انبیاء کے ساتھ، اتنی عداوت اور دشمنی ہے کہ ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ اور دوسری طرف انہی یہود و نصارہ کے بعض فرقوں میں انبیاء کے ساتھ اتنی عظمت اور اتنی محبت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اور اللہ کے مثیل بنا دیا، ثالث الثلاثہ بنا دیا، خود خدا تجویز کر دیا۔ تو یہ افراط و تفریط ہے، حد سے تجاوز، کمی اور زیادتی، گھٹانا اور بڑھانا، کہ جس درجے میں ان کی عظمت تھی، ان کی شان تھی، اس سے یا تو گھٹا دیا یا ان کو بڑھا دیا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کے خلاف، لہذا ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح کا نہیں ہے، اس معیار پہ پورا نہیں اترا، اس لیے یہ ضلالت میں اور گمراہی میں پڑ گئے۔ ایسے ہی شریعت اسلامیہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، یہ فرض، اور اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے اندر بھی اسی طرح کی محبت اور عظمت عند اللہ مقبول ہوگی کہ جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کے معیار پر پوری اترے گی۔ نہ تو اس کو علم کے اندر اور قدرت کے اندر نبی کو اتنا بڑھا دینا کہ اللہ کے درجے تک بڑھا دیا جائے، اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرنی۔ یہ فرمایا کہ جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عظمت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں
کہ اللہ کی صفات میں سے بعض صفات ان کے لیے مختص کر دیتے ہیں، عالم الغیب اور اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر اور ناظر اور موجود ہونا، یہ بھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کے مطابق نہیں۔ جس طرح اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے محبت کی، جس درجے میں انہوں نے عظمت اور محبت رکھی، اسی درجے میں عظمت اور محبت ہوگی تو وہ مقبول ہوگی، اور اس سے اگر ہٹ جائے گی، اس کے اندر افراط اور تفریط ہوگی تو یہ شرک کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور شرک اسی چیز کا نام ہے کہ صفات میں سے کسی صفت کے اندر اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اس کے مساوی اور برابر بنا دیا ہے۔ تو اس نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ اس طریقے سے جس طرح کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تب تم اسی صورت میں ہدایت پا سکتے ہو۔ اور اگر صحابہ کی طرح تمہارا ایمان نہیں ہے، اس میں افراط اور تفریط ہے، کمی زیادتی ہے، گھٹانا بڑھانا ہے، تو ایسی صورت میں تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اسی طریقے سے قبر کا عقیدہ ہے، اسی طریقے سے آخرت کا عقیدہ ہے کہ جو لوگ اس کے اندر تعویلیں کرتے ہیں اور اس کے اندر افراط و تفریط کرتے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں داخل کرتے ہیں، جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا تو نبوت کی انہوں نے کئی قسمیں بنا دی کہ نبی جو ہے وہ ذلی بھی ہوتا ہے، بروزی بھی ہوتا ہے، تو یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ کے خلاف جنہوں نے آخرت کا اندر تعویلیں کی، عذاب کے بارے میں تعویلیں کی، اور بعد الموت کے بارے میں تعویلیں کی، اجساد اور روحوں کے بارے میں تعویلیں کی، فرمایا جس وقت تک یہ اعتقاد اور یہ ایمان اس درجے پہ نہیں آئے گا جس درجے پہ صحابہ کا تھا، تو اس وقت تک تم جو ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔